چاند کو جیسے فضیلت ہے ستاروں پر، ایسے ہی ابو بکر کو افضلیت ہے محمد کے پیاروں پر۔ جو ابو بکر کو مانے وہ امام ہو ہمارا، جو نہ مانے وہ مقتدی بھی نہ ہو ہمارا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے۔ وہ نابینا بھی ہو چکے تھے اور بہت ہی بوڑھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا آتے ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ارے میاں، اس کو آپ نے گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا، ہم ان کے پاس خود ہی چلے جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ یہ آپ کے پاس خود چل کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو چلنے کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنی خوشی مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے ہوئی ہے، اسے کہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر ابو طالب اسلام لے آتے، کیونکہ ابو طالب کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کی دل میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں پر اور صحابہ پر جو فضیلت اور افضلیت ملی ہے وہ ایسے نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مخلصی تھی، وہ آپ پر وہ ایمان تھا، وہ آپ کے ساتھ وہ محبت تھی، وہ آپ کے ساتھ ایسی محبت تھی جو آپ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ آپ کے چچا کے اسلام لانے سے مجھے کہیں زیادہ خوشی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا کہ آپ کے دل میں یہی بات ہے۔ اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کر دی اور بتایا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی دل سے اور یقین سے، یہ کامل سے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کے طور پر پیش کیا کہ جب آپ وسلم کی طبیعت سخت خراب تھی، جب آپ بیمار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز کون پڑھائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہیں کہ وہ جا کے نماز پڑھائے۔ یہاں پر یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر جو نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضور نے خود ان کو اجازت دی، تو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف جو جو دروازے ہیں سب کو بند کیا جائے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، ان کے دروازے کو چھوڑا جائے، باقی سب کے دروازے بند کیے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل ہونا یہاں پر ثابت ہو گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کروا دیے مسجد نبوی کی طرف، اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھولا اور سب کے بند کروا دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال لاؤ، تو صحابہ نے مال لایا، اور ہر کسی صحابی نے تھوڑا تھوڑا زیادہ، کچھ کم کچھ زیادہ مال لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے، اور پوچھا ابو بکر آپ نے دیر کیوں کی، تو کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑائے، یعنی اس کی محبت ہی میرے گھر میں باقی ہے، باقی میں نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی منتخب فرما دیا تھا، امامت کے لیے منتخب فرما دیا تھا۔ جب امامت کے لیے منتخب ہو گیا، حضور کی موجودگی میں یہی امام بنیں گے، یہی تمہیں نمازیں پڑھائیں گے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا۔ تو اس عورت نے یہ کہا اگر میں کل آؤں
اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا تو پھر آپ ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کے پاس بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابو بکر ہی تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں تھوڑا سا کسی بات کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غصے میں ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ میرے ساتھی کو چھوڑ دو، میرے ساتھی کو چھوڑ دو، کہ وہ ہے جو لوگ میرے اوپر ایمان لانے میں کچھ باتیں کر رہے تھے آگے پیچھے، لیکن ابو بکر وہ ہے جب میرا پتہ چلا اسلام لانے کے لیے تو فوراً ہی انہوں نے اسلام قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت میں ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اس میں امت کو یہ پیغام تھا، یہی میرا ساتھی ہے اور یہی میرا دوست ہے۔ اس سے یہ پیغام تھا امت کو، جو حضور کے ساتھ چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کرے۔ یہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا ایمان لے آئے کہ آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا نہیں کہ آپ کب نبی بنے، آپ کو کتنا عرصہ نبی ہوئے، آپ ساتھ بکریاں چراتے تھے، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ میرے ساتھ اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور کھاتے تھے اور پیتے تھے، آپ کیسے نبی بن گئے، آپ کو یہ کب نبوت ملی اور آپ کو کیسے نبوت ملی؟ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔